للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احسنوا فإنهن مؤمسات او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام کائنات کی سب سے بہترین ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کا امام، ہادی، رہنما اور مبتدا بنا کے مبعوث فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا جو بدترین معاشرہ تھا اس کے اندر بے شمار خرابیاں تھیں. ان خرابیوں کو اسلام نے وقتاً فوقتاً بیان کیا اور اس کی اصلاح کی تعلیم دی ہے. ان خرابیوں میں ایک بہت بڑی خرابی تھی جس کا آج انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی حقیقی بادشاہت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یہ دنیا والوں کو جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور چھوٹی چھوٹی حکمرانیاں اور چھوٹی چھوٹی کرسیاں اور عہدے ملے ہیں نا، یہ عارضی ہیں. حقیقی اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور بادشاہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. پوری کائنات میں جو چیز بھی پیدا ہوئی وہ اللہ نے پیدا کی ہے. اور انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے خالق بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، فرمایا کچھ کو اللہ تعالی بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا. کئیوں کو بیٹیاں، کئیوں کو بیٹے، کئیوں کو دونوں اور کئیوں کو کچھ بھی نہ. یہ جس کے ساتھ بھی جو بھی معاملات ہیں وہ کون کرتا ہے؟ اللہ. آگے فرمایا کہ انہ علیم قدیر، اللہ جاننے والا ہے اور قادر بھی ہے. کیا مطلب ہے؟
مطلب یہ ہے اللہ جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے کیا بہتر ہے. کسی کے لیے بیٹا بہتر ہے، بیٹا دیا. کسی کے لیے بیٹی بہتر ہے، بیٹی دی. کسی کے لیے دونوں بہتر ہیں، دونوں دیے. کسی کے لیے کچھ بھی نہیں بہتر، اس کو کچھ نہ دیا. انہو علیم، اللہ کہتا ہے میں علیم ہوں، میں جاننے والا ہوں، تم نہیں جانتے. اور ساتھ فرمایا قدیر، میں قادر بھی ہوں. اللہ سب کو سب کچھ دے دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑ آ سکتی ہے؟ اللہ قادر ہے. پوری کائنات کے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو کے مانگیں اللہ سب کو سب کچھ دے دے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. جتنی سمندر پانی کا بھرا ہو، ایک چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی اٹھا کے لے جائے، وہ 1 2 3 قطرے اور بوندیں سمندر کے پانی میں کمی ہوگی، لیکن رب کے بڑے خزانوں میں پوری دنیا کو نوازنے کے بعد اتنی کمی بھی آتی نہیں ہے. اس کو رب العالمین کہتے ہیں. اور فرمایا کہ عرب کے اندر جو خرابی تھی، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہندوؤں کے اندر جو خرابی بعد میں پیدا ہوئی، اور ہندوؤں سے مسلمان ان کے ساتھ رہ رہ کے ادھر پاکستان میں آئے، ان پاکستانی مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو چکی ہے. وہ کون سی خرابی؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب بھی ان بد نصیبوں کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، فرمایا ظل وجهه مسودا وهو قذیم، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے غم کے مارے. ان کو غم پڑ جاتا، ان کے دل بوجھ جاتے تھے، ہر کوئی پریشان ہو جاتا، ہر کوئی ٹینشن میں چلے جاتا. یقین کی بات ہو رہی مکہ کے مشرکوں کی، مکہ کے کافروں کی. وہ اس طرح کرتے تھے، جب ان کے گھروں میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ان کے چہرے پھک ہو جاتے تھے، ان کے دل بوجھ ہو جاتے، ان کے دل ٹھپ ہو جاتے تھے. سارے لوگ افسوس کرنے لگ پڑتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. معاشرے کی یہ بے حسی اس قدر بڑی تھی کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ خود سوچنے لگتا ایمسکہ علی ہون، اس کو ساری زندگی اپنے پاس رکھوں شرمندگی کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو ابھی پیدا ہوئی ہے، ابھی پیدا ہوتے ہی ابھی چھوٹی سی ہے، اس کو گڑا کھودوں، اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دوں. 2 آپشن رکھتے تھے، 2. زندہ کو دفن کر دوں یا پھر زندہ رکھوں اپنے پاس، ساری زندگی شرمندگی اٹھاتا رہوں. اللہ کہتا ہے سن لو، الا ساء ما یحکمون، یہ 2 میں سے جو بھی تم فیصلہ کرتے ہو ٹوٹے اور پھوٹے دلوں کے ساتھ، میں تمہارا رب کہتا ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، ذمہ میرے اوپر ہے، اس کو سب کچھ بندوبست میں نے کرنا ہے، تجھ سے برداشت نہ ہو سکا. اے مکے کے کافروں، اے مکے کے مشرکوں، تم جو بھی فیصلہ کر رہے ہو، جو پلان کے کر رہے ہو، جو تمہارے دلوں کے اندر سوچیں چل رہی ہیں بیٹی کی پیدائش کے موقع پہ، میں رب کہتا ہوں یہ تمہاری انتہائی نجس، ناپاک اور غلیظ اور گندی سوچ ہے. یہ رب نے کہا ہے. اور یہ کہا کن کے بارے؟ مکے کے کافر مشرکوں کے بارے. آج مسلمانوں کی حیثیت بھی یہ ہو گئی ہے، ان میں ہندوؤں کے جراثیم اور وہ مکے کے مشرکوں کے جیسی ذہنیت اور ان کی مینٹلٹی اور ان کا دماغ ان کے دماغ کے اندر سمایا ہوا ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل عمران. اللہ کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا میں سے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل عمران کو، عمران کے خاندان کو چن لیا. اور دنیا میں سب سے زیادہ عزت کی بات یہ ہے کہ اس کو رب العالمین اپنا چنیدہ انسان بنا لے. کسی خاندان کے لیے سب سے بڑی فخر والی بات یہ ہے کہ اس خاندان کو اللہ کہے کہ یہ میرا چنا ہوا خاندان ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے عمران کے خاندان کو چنا ہوا خاندان بنا لیا. کون ہے عمران؟ اٹھائیے سورت عمران قرآن پاک میں سے. یہ عمران دنیا سے جا رہے ہیں، چلے گئے. ان کی بیوی پیچھے موجود تھی، بیوی امید سے تھی. انہوں نے کہا اللہ عمران تو دنیا سے چلے گئے، اب جو میرے ہاں حمل ہے، جو بچہ پیدا ہوگا، وہ میں پوری زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گی، تیرے دین کی خدمت کرے گا. وہ اولاد ہوئی،
تو بیٹی پیدا ہو گئی, حضرت مریم پیدا ہوئی, مریم بنت عمران. اب مریم کو بعد میں اللہ نے ایسا مقام دیا, ایسی عزت دی. مریم کی ماں نے کہا اللہ ہم نے تو ارادہ کیا تھا, نیت کی تھی تو بیٹا دے گا, عمران کا جانشین بنے گا, تیرے دین کی خدمت کرے گا, سر بلندی دین کی خاطر جہاد کرے گا, دعوت کا کام کرے گا, لیکن تو نے بیٹی دے دی ہے. اللہ بیٹی تو اس طرح سے کام نہیں نہ کر پاتی. اللہ کہتا ہے کام ہم لینے والے ہیں, دنیا والے کیا جانے, ہم اس بیٹی سے وہ کام لیں گے, دنیا کا کوئی مرد بھی وہ کام نہ کر پائے گا. اللہ نے اسی مریم کو اتنا نیک, اتنا فرما بردار, اتنا پکیزہ, اتنا چنیدہ اپنا بنا دیا تھا, اتنا قریبی بنا دیا تھا. بے موسم پھل آتے تھے تو کس کے لیے آتے تھے؟ مریم کے لیے آتے تھے. اور پھر اللہ نے اسی مریم کو آگے سے اولاد دی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. وہ مریم نہ آتی, عیسیٰ کہاں سے آتے؟ آج بیٹیوں سے نفرت کرنے والے لوگ, ان سے میرا سوال یہ ہے کہ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں, تم بھی تو کسی خاتون کی پیدائش ہو, وہ بھی تو کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی. بیٹیاں پیدا نہ ہوتی تو تم کہاں سے آتے, مرد کہاں سے آتے؟ بیٹیاں پیدا نہ ہوتی تو بتاؤ یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر, یہ صحابہ کرام, یہ ائمہ دین, یہ علماء کرام, یہ کہاں سے پیدا ہو گئے اگر کائنات میں بیٹیوں کا وجود نہ ہوتا تو؟ اور اس کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ چنیدہ جوڑا کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر بہترین انسان کون ہے؟ کون ہے جی؟ کوئی اس پہ اختلاف نہیں. ہندوؤں نے کتابیں لکھی, یہودیوں نے کتابیں لکھی کہ دنیا کے بہترین انسان, پہلی وہ جو فہرست بنائی اس کے سب سے اوپر ٹاپ پہ نمبر لکھا, نام لکھا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. اللہ نے کسی اور کا لکھنے کی ہمت اور جرت ہی نہیں کسی کو بخشی. سبحان اللہ. سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کی شادی ہوئی, آپ کی اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلی شادی ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ و سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی ہو گئی. یہ خاتون جس کو اللہ سلام بھیجے, یہ وہ خاتون ہے جس کو جبرائیل سلام پیش کرے, یہ وہ خاتون ہے جس کو فرشتوں کے سردار اور رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کر رہے ہیں. یہ خاتون ہے, ساتھ ان کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا کا بہترین جوڑا ہے. رب نے امید لگائی, پہلی اولاد دی, پہلی اولاد میں رب نے بیٹی عطا فرمائی. بتا دیا دنیا کا سب سے عظیم جو جوڑا تھا, بہترین جو جوڑا تھا, اگر میں نے اس کو بیٹی عطا کی ہے, کوئی کل کو یہ نہ کہے بیٹیاں پیدا کرنے والا منوس ہوتا ہے, اور اس عورت سے نفرت نہ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت منوس ہوتی, اللہ کبھی بھی خدیجہ کے بطن سے میرے محمد کو بیٹی نہ عطا فرماتا. پہلی بیٹی, اور پہلی بیٹی تو پھر لوگ معاشرے میں برداشت کر ہی لیتے ہیں. ہم اہل حدیث ہیں, اہل سنت ہے, ایک بیٹی تو ماشاءاللہ اوکھے سوکھے ہو کے برداشت کر ہی لیتے ہیں نا ہم بھی. اسی بیوی سے, اسی جوڑے کو, کائنات کے سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوسری اولاد دینا چاہیے, فیصلہ کیا, ارادہ کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہوئی, اللہ نے اولاد دی, اللہ نے پھر بیٹی عطا فرما دی. کئی اہل حدیث, اہل سنت دو بیٹیاں بھی برداشت کر لیتے. اہل سنت ہے نا, اہل حدیث ہے ماشاءاللہ, دو بیٹیاں برداشت. رب نے کہا پھر تیسری مرتبہ موقع آیا میرے نبی کو اولاد سے نوازنے کا, اللہ نے پھر بیٹی عطا کی. چوتھی دفعہ موقع آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازنے کا. میرے رب نے اپنے نبی کو, محبوب پیغمبر کو, امام الانبیاء کو, خاتم النبیین کو, ختم المرسلین کو اللہ نے اولاد دی. پہلی, دوسری, تیسری اور اس کے بعد چوتھی بھی عطا فرمائی تو بیٹی عطا فرمائی. اللہ بتانا چاہتا ہے اگر اینی ماڑی شے ہوندی تے یار کٹو کٹ میں اپنے محبوب پیغمبر نو تے اے عطا نہ کردا. اور اللہ نے قرآن میں بھی, میں نے جو آیت پڑھی شروع میں, کیا کہا؟
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा। और रब ने औलाद का जिक्र जहां पे किया, पहले रब्बुल आलमीन ने बेटी का तज़किरा फरमाया और मेरे नबी को 4 बेटियां अता फरमाई। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीवी से, जिसके बदन से अल्लाह के नबी को 4 बेटियां मिली थी, उस बीवी से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने बुखारी के अंदर खुद पढ़ा है, अम्मा आयशा कहती है मुझे नबी की किसी जिंदा बीवी के ऊपर इतना रश्क नहीं था आया, इतनी मेरे दिल में कोई जेलसी महसूस नहीं थी होती जितनी मेरे दिल में खदीजा के बारे में होती थी। अल्लाह के नबी अक्सर कहा करते थे, आयशा खदीजा खदीजा ही है, खदीजा जैसा कोई भी नहीं है। बेटियां पैदा करने वाली बीवी से मोहब्बत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज नाम के मुसलमान, जो औरत एक बेटी पैदा करे उसको आगे से ताने दिए जाते हैं, अगर तेरे यहां बेटी पैदा हुई हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे, तलाक दे देंगे। जिसके घर में बेटी पैदा हुई सास उसे अपनी आंखें दिखाती हुई नजर आती है, दूसरा खानदान का फर्द कोई जो है उससे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। ये कौन है? ये मुसलमान है। पीछे रबीउल अव्वल गुजरा है, इन्होंने बड़ी जनाब आशिक रसूल बने थे, दीवानी रसूल में मौत भी इनको कबूल थी, हुर्मत रसूल पे जान भी इनकी कुर्बान है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आपका तरीका, आपकी सुन्नत, आपकी सीरत, आपके तरीके, आपका जिंदगी बसर करने का जो स्टाइल था, जो मेरे महबूब पैगंबर का लाइफ स्टाइल था, उस लाइफ स्टाइल को गुजारना तो बड़ी दूर की बात है, उसके बारे में इनके पास इल्म भी मौजूद रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस बीवी से बड़ी मोहब्बत किया करते, बल्कि उनका दुनिया से जाने के बाद भी उससे मोहब्बत का इजहार करते रहते थे। किसे? जिसके बदन से रब्बे कायनात ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां अता फरमाई थी। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से फिर कितनी मोहब्बत किया करते थे। ये अपनी बेटियां, आपकी बेटियां 3 तो आपकी हयात पाक में ही वफात पा गई थी, सैयदा ज़ैनब, रुक़ैया, उम्म कुलसूम, ये आपकी जिंदगी के अंदर ही वफात पा गई थी। एक बेटी बाकी बची थी, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और ये जब भी आती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर नीचे बिछाते थे, या अय्युहल मुज़म्मिल वाली चादर जो थी उसको जमीन पे बिछाते थे, और सैयदा फातिमा जो कि आपकी जिगर का टुकड़ा थी, आपकी प्यारी सैयदा बेटी और साहिबजादी थी, उनको उसके ऊपर बिठाया करते थे। बल्कि मैंने हदीसों के अंदर पढ़ा है, आप किसी और के लिए खड़े नहीं थे होते, लेकिन जब सैयदा फातिमा आती थी आप अपनी जगह से उठते, आगे बढ़ के पेशानी पे बोसा देते थे, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पे अपनी बेटी फातिमा को बिठाया करते थे। और ये तो बेटी है, बेटी फातिमा, जिसके लिए आज अहले सुन्नत, अहले हदीस और मुसलमान सारे नाम लेते हैं, मोहब्बत से, प्यार से, अकीदत से, शौक से, ज़ौक़ से। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बात की थी कि अबू जहल की बेटी का रिश्ता आया, कहा सोच के बताऊंगा। हजरत फातिमा नाराज होकर घर चली गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लंबी हदीस है, आपने अली को कहा, अली तूने कहा है मैं सोच के बताऊंगा, मोहम्मद की बेटी फातिमा तेरे घर में मौजूद है, उसके होते हुए तू मोहम्मद के दुश्मन, रब के दुश्मन अबू लहब जो है उसकी बेटी से शादी का सोच में। ए अली, अगर तूने उससे शादी करनी है तो मोहम्मद की बेटी को फारग करके उसके घर भेज। माजरत की, माफी मांगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया लोगो अल फातिमा तु बिज़्ज़तु मिन्नी, फातिमा इसको सिर्फ मेरी बेटी ना समझो, फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। मन अज़ाहा फ़क़द अज़ा मुहम्मदा, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने फातिमा को नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई।
बेटियों से आप मोहब्बत कर, ये तो बेटी थी, आप बेटियों की आगे औलादों से भी कितनी मोहब्बत किया करते थे। यहाँ पे तो बेटियां ब्याह के दूसरे घरों में भिजवा दे, कहते हैं चलो प्राय धन थे माशाल्लाह फर्ज पूरे हुए हैं। बाद में बेटियां अगर बाप के घर में आए, इनको अक्सरियत को अच्छी नहीं लगती है, उनका आना, उनका मिलना, उनका बैठना, 2-4 दिन गुजारना इनको अच्छा नहीं लगता, इनको पसंद नहीं आता। मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है, शादी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से और फिर आगे उनकी औलाद से भी इंतहा दर्जे की मोहब्बत करते थे। कभी जिंदगी में मिंबर छोड़ के, जुम्मा छोड़ के नीचे नहीं थे उतरे खुतबे के दौरान। अगर उतरे थे, अपनी बेटी के 2 शहजादे बेटू हजरत हसन हुसैन, वो गिर रहे थे, उनका गिरना बर्दाश्त ना हुआ था। मेरे नबी ने मिंबर छोड़ा, खुतबा छोड़ा, जुम्मा छोड़ा, बयान छोड़ा, वाज छोड़ा, नसीहत छोड़ी, नीचे उतरे, बच्चों को पकड़ के लेके आए, फिर वाज और नसीहत को दोबारा से शुरू फरमाया। बुखारी शरीफ के अंदर मैंने पढ़ा है, बेटियों से मोहब्बत नहीं, बेटियों के आगे औलादों से भी मोहब्बत करना, यह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यह आपकी हदीस है। हदीस में आता है, आपने एक बच्ची को उठाया हुआ था और उठा के नमाज पढ़ रहे थे। सारी नमाज आपने उस बच्ची को उठा के यूं अपने हाथों में सारी नमाज अदा फरमा दी। वो कौन सी बेटी थी? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजरत सैयदा उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। और हदीस के अंदर आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए, बाहर गए थे, वापिस आए घर में। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला बड़ी परेशान नजर आई। पूछा, आयशा क्या हुआ है? फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब मंजर देखे आज मैंने, अजीब मंजर देखे। दुनिया में कोई इतनी मोहब्बत किसी से कर सकते हैं? आज मैंने देखा, आज देखा। आयशा की औलाद नहीं थी, आयशा को पता नहीं था इन चीजों का इतना ज्यादा। कहा, आयशा तूने क्या देखे? कहा, अल्लाह के नबी, एक औरत दरवाजे पे मांगने के लिए आई थी, मेरे पास घर में टोटल 3 खजूरें थी और उस औरत के साथ 2 उसकी छोटी बेटियां थी। मैंने तीनों ही खजूरें उठा के उसको दे दी। उस औरत को फिर मैंने खुद देखा, वो भी भूखी थी, उसके बच्चियां भी भूखी थी। उसने 2 खजूरें एक एक बेटी को दे दी, एक अपने पास रखी। बेटियों ने जल्दी से खा ली, ये अपने मुंह में डालने लगी थी, बेटियां इसके मुंह की तरफ जो खजूर थी उसको देखने लग पड़ी। इसने अपने मुंह से निकाल के उसके 2 टुकड़े करके अपनी एक एक बेटी को खिला दी थी। खुद भूखी रही, अपनी दोनों बेटियों को खिला दी। मेरे नबी भी रोने लग पड़े, आपकी आंखों से आंसू आए। आपने फरमाया, शाह, ये मंजर सिर्फ तूने नहीं देखा बल्कि मेरे रब ने देखा है, और रब ने जिब्रील के जरिए अपने मोहम्मद को बताया है, अल्लाह ने उस औरत को इस बेटियों की वजह से जन्नत के ऊपर वाजिब फरमा दिया। आपने फरमाया, मन आद अली जारिया तईनी, जिसकी 2 बेटियां हुई, उसने उनकी अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम का बंदोबस्त किया, अच्छा रहन सहन उनको दिया, अच्छा लिबास दिया, उनके मामलात को देखा, फिर अच्छी जगह मुनासिब जगह पे रिश्ता देख के उसकी शादी कर दी। फरमाया, मैं और वो शख्स जिसकी 2 बेटियां हुई, अच्छे तरीके से परवरिश करके उनकी अच्छी जगहों पे मुनासिब रिश्ते देख के शादियां की, मैं और वो जन्नत में यूं होंगे कहा तईन, जिस तरह ये 2 उंगलियां बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, कोई दरमियान में फासला कोई दूसरी चीज नहीं है। मेरे और उस बाप के दरमियान कोई फासला नहीं होगा। जिसको रब ने 2 बेटियां दी, उसने उनकी अच्छी तरबियत का बंदोबस्त फरमाया था। तो जिसने इनके आमद पे परेशानी का इजहार किया, जिसने इनकी आमद पे दुख का इजहार किया, उनके अंदर तो कुफरिया वो सोच है फिर काफरों वाली और यहूदियों वाली, ईसाइयों वाली, सलीबियों वाली और मक्के के मुशरिकों वाली, जिनके बारे में रब ताला ने कुरान पाक के अंदर भी फरमा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी चंद बातें करके बात मुकम्मल करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहा था कि गज़वे हुनैन तकरीबन 6 या 6.5 हजार कैदी थे काफिर, 6 या 6.5 हजार कैदी जो काफिर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फिदिया लेते, उनसे कोई काम करवाते, उनको कोई जुर्माना करते, उनको सजा देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उनके कबीले की एक औरत आई, वो कहती है, मैं आपके लीडर और सरदार जो हैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कहा, तुम उनसे मिलना चाहती हो? कहा, मुझे बस एक दफा मिलवा दो, बस मैं बात करना चाहती हूँ।
آ کے بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو لایا جائے. لایا گیا، اس نے بات کی، کہا آپ تو بڑے لوگ ہو گئے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نواز دیا ہے، سردار اور لیڈر بن گئے ہیں، اور نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے. آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھ فقیر کو یاد ہے. کہا کیا یاد ہے؟ کہا آپ چھوٹے سے ہوتے تھے، میری ماں آپ کو دودھ پلاتی تھی اور میں آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن میں آپ کو کھلا رہی تھی تو آپ نے میرے بازو کے اوپر دانتوں سے کاٹا تھا، اور آج بھی میرے بازو کے اوپر وہ نشانات موجود ہیں. اس نے اوپر کر کے وہ نشان دکھا دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ پڑے. فرمایا تو میری بہن ہے، تو مائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے، تو میری بہن ہے. میری بہن اشفا و تو شفا سال توتا، تیرا بھائی محمد کھڑا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتی ہو تمہیں دیا جائے گا. کر سفارش کس کی کرنا چاہتے ہو، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا. کہا میں 1 2 5 7 10 20 50 100 لوگوں کی سفارش نہیں کرنا چاہتی، بلکہ یہ جو 6000 قیدی ہیں ان سب کی سفارش کرنے آئی ہو. میرے نبی نے فرمایا صحابہ ان کے رستے چھوڑ دو، میری بہن نے سفارش کر دی ہے، اب ان سارے کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. اور دودھ کی بہن کا میرے اور تیرے نبی اتنا خیال کریں، اور ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہو کے اپنی بہنوں کا خیال نہ کریں، ان کے حق کھائیں، ان کی جائیدادیں ہڑپ کریں، ان کی پراپرٹیاں ہضم کریں، باپ کی وراثت سے ان کو حرام لقمے ان کی جائیداد کے ہڑپ کر جائیں، اور ان کو تانے دیں، ان کو دھمکیاں دے دے کے ان کی وراثت پہ ناجائز قبضہ کریں، ان کی اولاد کا، ان کے شور کا حق جو ہے اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں. آج تجھے کس نے حق دیا ہے؟ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو اپنی دودھ کی بہن کی اتنی عزت کیا کرتا تھا. پھر کہتے ہیں جی قاری صاحب ساڈیاں بہناں نے آپ ہی حق چھڑ دیتا ہے سانو. میں پہلے بھی کہتا ہوں پوری دنیا بلکہ پورے پاکستان میں بہنیں بھائیوں کو چھوڑتی ہیں. کوئی بھائی بھی کوئی شیر دل، کوئی جگر دل گردے والا آئے نا جو کہے کہ میں پاکستان کا واحد بھائی ہوں، میرا باپ دنیا سے گیا اتنے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا، میں نے وہ ساری پراپرٹی اپنی بہنوں کے نام کر دی ہے، میں بھائی ہوں، میں بہنوں کو دینا چاہتا ہوں. اینجدہ پرا میں تے اج تک نہیں ویکھیا، جے تسی کدی ویکھیا ہے تے جمعے تو بعد مینوں دس کے جائیو کہ اسی اینجدہ ویکھیا ہے کوئی ایک بندہ ویکھیا کسے نے؟ مثال پیش کرے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بہنیں معاف کیوں نہ کریں؟ جے معاف نہ کرن تے تسی متھے تے وٹ پائی رکھو، تہاڈیاں بیویاں انہاں نوں ویکھ نہ سکان، او گھر بوئے وڑن تے تسی جناب انہاں دے نال سیدھے منہ گل نہ کرو، تسی فون تے انہاں نوں ٹارچر کرو، تسی ادھر ادھر انہاں دے بارے بدخوئیاں کرو. وہ تمہیں معاف نہ کرے تو کیسے؟ باپ کے گھر میں آنے کے لیے تجھے لاکھوں کی پراپرٹی معاف کرنے کو تیار ہوتی ہے. پھر دیکھ بہنوں کا جگرا، دیکھ بیٹیوں کا جگرا، دیکھ بیٹیوں کی والدین سے محبت کیسی ہے. میرے نبی نے فرمایا او لوگو اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرو، فَإِنَّهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ، یہ بیٹیاں ہی ہیں جو اپنے ماں باپ سے والہانہ عقیدت، والہانہ محبت کیا کرتی ہے. اتنی محبت بیٹے کبھی کر ہی نہیں سکتے. مثال پیش کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب وفات پاک ہوئی، آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کتنی دیر زندہ رہی تھی؟ 6 مہینے. سب کو پتہ ہے 6 مہینے نبی کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ زندہ رہی تھی. کوئی بندہ چیلنج کرنے لگا ہوں، چیلنج اکثر کرتا نہیں، چیلنج ہے میرا، کوئی بندہ کسی ایک دنیا کی تاریخ کی حدیث کی کتاب سے پیش کرے کہ حضرت فاطمہ کو کون سی بیماری لگی تھی جس سے وہ فوت ہوئی تھی، یا بوڑھی اتنی ہو گئی تھی کہ فوت ہو گئی تھی، بڑھاپے میں چلی گئی تھی، نہیں پیش کر سکتا. صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے سیدہ فاطمہ 6 ماہ کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی. وہ ایک چیز، وہ ایک غم کون سا تھا؟ وہ اپنے بابا محمد کے دنیا سے جانے کا غم تھا.
جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے لوگ بعد میں مسکرا لیا کرتے تھے، بات کر لیا کرتے تھے، لیکن ہم نے فاطمہ کے چہرے کو اس کے بعد کبھی مسکراتا نہیں تھا دیکھا۔ یہ بیٹیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے محبت کرتے تھے اور فرمایا بیٹیاں اپنے اماں ابا سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اس نے اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا اور ان کی پریشانیاں جو ان کی طرف سے کوئی تکلیفیں آئی آزمائشیں آئی ان کو خوش ہو کے برداشت کرتا رہا۔ فرمایا کن لہ ستر من النار، کل اس کے سامنے اگر اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کی آگ آ بھی گئی نا، یہ 3 بیٹیاں اس کے اپنے باپ اور جہنم کی آگ اس کے درمیان دیوار بن جائے گی، کہیں گی نہیں رب یہ میرا بابا ہے، اس نے میرے کتنے ناز و نخرے اٹھائے، میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، اللہ اس نے ہمارے لیے پریشانیاں جھیلی برداشت کی، ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں اللہ بیٹیوں کی بات سن کے اس باپ کو جس کو جہنم میں پھینکنے والا تھا جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ ایک دیوانہ اٹھا کہا اللہ کے نبی جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، کہا 2 والے کو بھی۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے پوچھا نہیں کہ جس کی 1 ہوئی، لیکن ہمیں پکا یقین ہے اگر پوچھ لیتے جس کی 1 بیٹی ہوئی اس نے اس کی تربیت کی، اس کی پریشانیوں کو برداشت کیا، اس کے ذمہ داریوں کو اٹھایا، ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اس بیٹی 1 کو بھی اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بنا کے اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ بیٹے بھی ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نیک بیٹے نیک بیٹیاں سب کو عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائے۔ بس آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے آج تک نہ سوشل میڈیا پہ نہ ہی کبھی لائیو کسی گاؤں دیہات کسی شہر سے ایسا واقعہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ آپ نے سنا کبھی کسی بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو؟ کسی نے سنا کبھی؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے یہ سنا کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، سنے ہیں کہ نہیں؟ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، سنا کہ نہیں؟ کیا دلیلیں پیش کی جائیں ادھر؟ قرآن کی دلیلیں، حدیث کی دلیلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دلیلیں۔ میرے ایک دوست ہے فیصل آباد ہوتے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب تہاڈا علاقہ پھر بھی چنگا ہے، تہاڈا ایریا پھر بھی چنگا ہے، او ساڈے ادھر تے کچھ ایسے ایریے نے جتھے کسی وال دھی پیدا ہوئیے تے عشاء دی نماز پڑھ کے سارے لوگ کٹھے ہو کے نمازی کٹھے ہو کے وہ گھر جا کے تعزیت کرتے ہیں، جی میں فوت شدہ دی پھوڑی نہیں پائی ہوندی اس طرح جا کے تعزیت کرتے۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ، اور یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، یہ گڈ نیوز ہے، یہ بہترین خبر ہے کہ تمہیں رب نے بیٹی دی ہے، تو کہتا ہے اس پہ تعزیت کی جائے، اس پہ پریشان ہوا جائے اور لوکاں دی پھر مبارکباد دین دے جڑے طریقے نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ہمارے تو ماشاءاللہ دوستی اور تعلق والے کچھ اس طرح کے لوگ ہیں نا، کوئی نال لوکی اگو بھی چک دینے، کوئی ہولی گل کرنے لگے، اللہ دا شکر ہے، لیکن اکثر لوگ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو ان مبارک بھی ایڈے کو ٹوٹے تے ٹھلے منہ نال دیندے نے، وہ بیچارہ تھوڑا جہا ڈاڈا بھی ہوئے تے وہ لا ہو جاندا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے سارا پنڈ کہے گا پارٹی بن گئی ہے، پارٹی بن گئی، بیٹی پیدا ہوئی ہے کوئی بندہ بات ہی نہیں کرے گا، وہ پہلے یہ دل بیٹی ہوئی ہے دیکھو کی پارٹی کھانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اس میں خوبصورت تعلیم یہ ہے، آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، بیٹیوں کے آگے اولادوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور آپ نے یہی تعلیم دی، یہی آپ کے اسوہ سے پتہ چلتا ہے، یہی آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے مخالف قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ